غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. سیدی مرشدی سیدنا علی احمد صابر کلیر کا جو عرس پاک مناتے ہیں اس میں ہم سب حاضر ہیں، اور ہم اس وقت محسوس کر رہے ہیں کہ گویا کے سب پر صابری رنگ چڑھا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں تو نظریں اٹھا کر کے کلیر میں آگ لگا دیتے ہیں، اور کبھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ڈی پی میں بھی آگ لگ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اور برادر عزیز قاری محمد راشد رضوی صاحب اتنے اچھے اور اچھوتے انداز میں پڑھ رہے تھے کہ جی چاہتا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور اس کے بعد پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب زیب سجادہ آستان عالیہ صابریہ جب انہوں نے شروع کیا تو دل یہ چاہتا تھا کہ اب انہی کی تقریر ہوتی رہے. یعنی کہ جب ڈی پی کو آگ لگی تو میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جلنا ہے تو جل بھی جا، محفل تو ہو ہی چکی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راشد صاحب نے بھی حق ادا کیا، بعد میں صوفی صاحب نے بھی حضور سیدی سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں خراج پیش کیا، لیکن بہرحال آگ بجھ گئی اور اب فقیر کی باری ہے. اور پھر میرے مخدوم کا تذکرہ ہے. ہر سال ہم یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں. صوفی صاحب قبلہ بھی جو بات کہہ رہے تھے کہ اپنے جنازے کی نماز، اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی ہے صابر پاک نے، اور یہ فنا اور بقا کی اصطلاح کو لوگوں کے سامنے عملی طور پہ پیش کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ فنا اور بقا کی جو عملی اصطلاح صابر پاک نے پیش کی ہے، یہ انہوں نے اپنے دادا جان سیدنا امام حسین کی سنت پر عمل کیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے فنا اور بقا کو عملی طور پر پیش کرنے والی ذات امام حسین کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فنا اور بقا کی سب سے پہلی اصطلاح اگر عملی طور پر کسی نے پیش کی ہے تو وہ امام حسین نے پیش کی ہے. وہ کس طرح سے؟ اس لیے کہ کٹا ہوا جو دھڑ تھا وہ کربلا میں موجود تھا، یہ فنا تھا، اور نیزے پہ جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ بقا تھا. تو یہ جو خاندانی معاملات ہیں امام حسین سے، حضرت صابر پاک نے اسی کو عملی طور پہ پیش کیا اور لوگوں کو بتا دیا. حیرت کرنے والوں حیرت نہیں کرنا، یہ تو ہمارے خاندانی ورثے میں ملتا ہے کہ ہم جسم کو فنا کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اور پھر کوئی جنازہ پڑھا کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے اور کوئی قرآن کی تلاوت کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے. اور خدا کی قسم یہ بات خاندان نبوت کے علاوہ آپ کو پھر کہیں نظر نہیں آتی. یہ خاندان نبوت کا حصہ ہے، یہ مولا علی کی اولاد کا حصہ ہے کہ فنا اور بقا کی منزلیں جو ہے وہ اس طریقے سے قوم کو پیش کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آج بات ہونی ہے. اور صابر پاک وہ صابر ہیں کہ آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا فرید کی خانقاہ میں گئے تو صابر ہوئے، لیکن بابا فرید کی خانقاہ سے پہلے ماں کی گود میں بھی صابر تھے. صابر تو ماں کی گود میں بھی تھے، لیکن بابا فرید کے یہاں انہیں صابر کا لقب ملا.
ہونا اور ہے، اظہار ہونا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو نہیں پتا جب حضور سیدی سرکار صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ روزانہ دودھ نہیں پیتے تھے۔ دو روایتیں ملتی ہے صابر پاک، ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے 2 سال کے اندر جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے آپ نے دن میں دودھ نہیں پیا۔ دادا نے تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیا، لیکن پوتے نے 2 سال تک دودھ پینے کے ایام میں آپ نے 2 سال تک کے دن میں دودھ نہیں پیا۔ صبح سحر سے لے کر جسے صبح صادق کہتے ہیں غروب آفتاب تک صابر پاک دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ آپ کتابوں میں اور تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ غروب آفتاب کے بعد دودھ پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایام طفولیت میں، ایام رضاعت میں، یعنی دودھ پینے شیر خارگی کے ایام میں بھی صابر پاک نے مسلسل 2 سال تک کے روزہ رکھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر 6 مہینے تک آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، ایک دن دودھ پیتے تھے دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے، اور 6 مہینے کے بعد پھر یہ ہوا ایک دن پیتے تھے 2 دن نہیں پیتے تھے۔ اس طریقے سے مورخین نے جوڑ کر کے بتایا مکمل 2 سال میں صابر پاک نے صرف 9 مہینے تک دودھ پیا ہے اپنی والدہ کا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اولیاء تو وہ بھی ہیں اور وہ بہت شان والے ہیں جنہوں نے ڈکیتی سے توبہ کی اور توبہ کر کے ولی ہوئے۔ یقیناً ان کے آگے ہماری گردنیں جھکتی ہے، ان کی عظمت و شان کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اولیاء تو وہ بھی ہیں اللہ اکبر جنہوں نے میکدے چھوڑ کر کے کعبے کی مجاوری اختیار کی، وہ بھی شان والے ہیں۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم حضرت صابر کلیر کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے ماں کی گود میں مسلسل 2 سال تک کی روزہ رکھا، اور اگر یہ روایت کی بجائے یہ روایت مانی جائے کہ ایک دن دودھ پیتے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے ہیں، پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن دودھ پیتے ہیں، پھر 2 دن تک کے دودھ پیتے بھی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر ماں کی گود سے ہیں۔ اور جب دودھ پینے کے ایام ختم ہو گئے تو سیدی صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے کے برابر ایک چیز کھاتے تھے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ کھاتے تھے، یعنی کھانے پینے سے طبیعت پہلے ہی سے جو ہے وہ دور تھی۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا بھوکا رہے گا اس کے پیٹ میں اللہ کا اتنا نور نازل ہوگا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا حدیث پاک میں ہے کہ پیٹ بھر کے کھا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا اور بھوکے پیٹ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ثواب میں دونوں برابر ہے۔ یعنی پیٹ بھر کے کھا لیا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھا، اور اتنا بھوکا ہے کہ کھڑے نہیں رہ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھوکا جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانے والے سے جو ہے وہ بہتر ہے یا ثواب میں اس کے برابر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تصوف کا جو پہلا زینہ ہے اسے 3 چیز کہتے ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ جس کی زندگی میں یہ 3 چیزیں آتی ہے وہ تصوف کے پہلے زینے پر چڑھتا ہے۔ میں صابر کو کیا نام دوں جو ماں کے شکم ہی سے، اللہ اکبر، ماں کی گود ہی سے کس قدر اللہ اکبر کھانے اور پینے سے دور ہیں۔ اللہ اللہ، جب آپ نے دودھ چھوڑا تو چنے کے برابر کوئی چیز کھلائی جاتی تھی اور اتنا ہی آپ کھاتے تھے، اس کے سوا آپ نے نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے اللہ اکبر ابھی 3 یا 4 سال کی ہوئی تو سیدنا صابر پاک نے لا موجود الا اللہ اس ذکر کو شروع کیا۔ آپ 3-4 سال کے بچوں کی عمر کو کیا سمجھتے ہیں؟ 3-4 سال کی بچے جو عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر الف با بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن صابر پاک اس وقت بھی لا موجود الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔
بلکہ یہ بات اس سے پہلے آپ کو بتاؤں، سیدنا صابر کلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 3 سال کی عمر میں ہیں، بستر پر والدین کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ایسے میں والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک سانپ 2 ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ والد نے کہا صابر پاک کی والدہ سے، کیونکہ صابر پاک کی جو والدہ تھی وہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ کی بہن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت قاضی جمال الدین سلیمان نے، جو بابا فرید مسعود گنج شکر کے والد ہیں، انہوں نے حضرت بابا فرید کو خط لکھا کہ فرید میرے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عبد الرحیم عبد السلام نام کا اس طریقے کے حلیے کا ایک جوان ہوگا، وہ تیرے دروازے سے گزرے گا اور اسے روک لینا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سیدنا صابر کلیل کی عظمت تو دیکھو، کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ بہن بھائی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں۔ صابر پاک کے والد وہ ہیں جن کے رشتے کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے سیدنا صابر کلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید کو انہوں نے خط لکھا، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بابا فرید کی بہن جو ہے حضرت صابر پاک کے والد کے نکاح میں تھی، تو صابر پاک کے والد نے اپنی اہلیہ سے کہا یہ سانپ کس نے مارا ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، اس لیے کہ میں سو رہی تھی۔ ایسے میں صابر پاک بول پڑے، ابا جان دراصل اس کو میں نے قتل کیا ہے، اور یہ جو سانپ قتل ہوا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ تھا، اور میں نے اس کو قتل کیا، اور دنیا بھر کے سارے سانپوں سے میں نے وعدہ لیا کہ جو میری خاندان کے صابر کی خاندان کے جو لوگ ہیں، آج کے بعد یہ سانپ ان کو کبھی نہیں ڈسیں گے، اور میں نے سانپوں کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ شان ہے بچپن میں جس کی، خود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ جب بچپنے کی یہ شان ہے تو صابر پاک کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ تو سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں لا موجود الا اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب 5 سال کی عمر میں سیدنا صابر پاک پہنچے، 5 سال کی عمر سے لے کر آخری دم تک سیدنا صابر پاک کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ 5 سال کی عمر سے تہجد کے پابند تھے صابر پاک، اور جب والد بزرگوار کا انتقال ہوا، پردہ فرمایا، آپ کے والد نے سیدنا عبد الرحیم عبد السلام، یہ بات پچھلے سالوں میں آپ سن چکے ہیں، یہ حضرت عبد الرحیم عبد السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا عبد الوہاب قادری الجیلانی کے، اور وہ بیٹے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر حضور غوث العظم کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صابر پاک غوث العظم دستگیر کے پوتے کے بیٹے ہیں، یعنی پر پوتے ہیں۔ تو یہ عبد الرحیم عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت پردہ فرمایا جب حضرت سیدنا صابر پاک کی عمر 5 سال کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس عمر میں جب آپ نے پردہ فرما لیا، صابر پاک نے بستر پہ سونا ہی چھوڑ دیا۔ والد کے وصال کے بعد آپ نے چارپائی پہ سونا چھوڑ دیا، اور آپ کا حال 5 سال کی عمر میں یہ تھا کہ سیدنا صابر پاک ابھی ہرات کی سرزمین پر تھے، چونکہ آپ کی ولادت ہرات کی سرزمین پہ ہوئی ہے، ہرات کی سرزمین پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور والد کے انتقال کے پردہ فرمانے کے بعد آپ 5 سال کی عمر سے جنگلوں میں رہتے تھے، اور جنگلوں میں جا کر کے عبادت کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ 5 سال کی عمر میں آپ پانی سے روزہ شروع کرتے اور پانی پر افطار کرتے، اور جب کبھی بھوک کا غلبہ ہوتا تو گھر آ کر امی سے کہتے امی کھانے کا انتظام کرو۔ ماں کی بیوگی، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا۔ ایک دن تشریف لائے اور آنے کے بعد ماں سے کہا امی بھوک بہت ستاتی ہے، کھانا دیجئے۔ مشفقہ ماں نے، بیوہ ماں نے ننھے سے شہزادے سے فرمایا بیٹا انتظار کرو، میں ابھی انتظام کرتی ہوں۔ اور اپنے بچے کا دل بہلانے کے لیے آپ نے ایک ٹھلیا میں پانی ڈالا، ہانڈی میں پانی ڈالا، اور پانی ڈال کر کے چولہا جلایا، اور چولہا جلانے کے بعد ہانڈی کو رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹے علی احمد
انتظار کرو کھانا تیار ہو رہا ہے. آپ انتظار کر لگے, ہانڈی ابلنے لگی. اس کے بعد صابر پاک ہانڈی کے قریب پہنچے اور ڈھکن ہٹایا تو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں امی چاول تو پک چکے ہیں, اب انتظار کس بات کا ہے. ماں کو حیرت تھی کہ میں نے چاول ڈالے نہیں, میں نے چاول ڈالے نہیں, اور کہتے چاول تو پک چکے ہیں. ماں جب تشریف لائیں تو دیکھا کہ اس میں چاول ابل رہے تھے اور نکال کر کے صابر پاک کو دیا. آپ نے کھایا, اس ہانڈی کے چاول ماں نے کھایا, اس ہانڈی کے چاول محلے میں تقسیم کیے گئے, اس ہانڈی کے چاول فقراء میں تقسیم کیے گئے. پھر بھی وہ چاول موجود تھے. اس دور کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے تو ان کو وہ چاول پیش کیے گئے تو انہوں نے فرمایا یہ تو صابر کی برکتیں ہیں, اور ان کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ اس کے اندر چاول موجود ہے, اور چاول موجود تھے اور گھر میں پکائے گئے تھے, یہ بات نہیں بتائی گئی. اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ پانی ابل رہا تھا اور صابر پاک کی کرامت سے یہ چاول ہو گئے. آپ بتائیں یہ کب کی کرامت ہے؟ یہ بچپن کی کرامت ہے میرے آقا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ سے میں کیا عرض کروں, اللہ اکبر, یہی بچپنے کی کیفیت ہے, یہی بچپنے کی حالت ہے. سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے وہاں کے لوگ, ہرات کے لوگ کے جو روافظ تھے وہ بہت زیادہ جلتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت عبد الوہاب جیلانی کے بیٹے تھے اور وہ حضرت غوث الاعظم دستگیر کے بیٹے تھے. غوث پاک نے رافضیوں کے رد میں جو کتابیں لکھی ہے تو وہ لوگ خاندان قادریہ سے چڑھتے تھے اور ان لوگوں سے حسد کرتے تھے. جس دن جو ہے صابر پاک کی ولادت طیبہ ہوئی ہے, اس دن حضرت صابر پاک کی ولادت کی برکت سے جتنے رافضی ہرات کے اس محلے میں رہتے تھے, جو جس محلے میں شاہ عبد الرحیم عبد السلام کا گھر تھا, تو قدرتی طور پر اللہ رب العزت نے ان پر ایسا عذاب ڈالا کہ ادھر صابر پاک کی ولادت ہوئی, اس محلے کے سارے رافضی صابر پاک کی ولادت کی برکت سے یک دم مر گئے, اور صابر پاک کی اس کرامت کو لوگوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شان آپ کی ہے. اور اللہ اکبر, وہ منزلیں, وہ مقام, وہ مرتبہ جو سیدنا بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کو ملا, اس مقام اور مرتبے کا کیا اندازہ. اس لیے کہ جب بچپنے کی کرامتیں یہ تھی, بچپنے کا یہ عالم تھا. آپ بہت مشہور سی باتیں وہ سن چکے, میں اس کو نہیں دہرانا چاہتا. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں جانا, لنگر کا تقسیم کرنا, میں اس کے علاوہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بابا فرید نے علاقہ کلیر دیا, کلیر کا علاقہ سونپا, پچھلے سالوں کی تقریروں میں آپ سن چکے ہیں, قاضی تبرک زموان کے واقعات, اس کی طرف بھی نہیں جاتا. لیکن آئیے اس طرف چلتے ہیں. حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر نے جب آپ کو والی کلیر بنایا اور کلیر کا تاجدار بنایا, آپ کلیر تشریف لائے. وہاں کے حالات خوشگوار نہیں تھے اور آپ نے نظر کی پورا کلیر جل گیا. لیکن یہ چیز بھی آپ کو کلیر شریف جانے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ حضرت سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے کلیر کو جلایا. کلیر کے 12 کوس تک اس آگ کا اثر گیا, تن کا جل گیا. لیکن ایک درخت جسے گولر کا درخت کہتے ہیں وہ درخت نہیں جلا, یہ بھی تاریخ میں ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی, اس درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ درخت تو نہیں جلا اور وہ فاختہ پر بھی اس آگ کا کوئی اثر نہیں پڑا. فاختہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں. اور یہ بھی بات قابل توجہ ہے, فاختہ کی عمر ہی کیا ہوتی ہے, لیکن حضرت صابر پاک کی یہ کرامت ہے کہ وہ فاختہ اسی درخت پر 12 برس تک اپنی زندگی گزارتی ہے. یہ صابر پاک کی ایک چھوٹے سے پرندے پر صابر پاک کی نظر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی 12 سال سے زیادہ کی عمر عطا فرما دے. حالانکہ پرندے اتنے زیادہ دن تک نہیں جیا کرتے. اور پھر لوگ کہتے ہیں صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر 12 برس تک کھڑے کیسے رہے؟
تاریخ بتاتی ہے چھوٹی سی چھٹاک بھر کی فاختہ پر نظر کر دے تو وہ ایک ڈالی پر بیٹھ کر جب 12 سال گزار سکتی ہے، جب نظر کر دے تو اس کو یہ استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا صابر کلیر رضی اللہ تعالیٰ اگر 12 سال تک کھڑے ہو جائیں شاخ گولر پکڑ کر تو اس پہ تعجب کی بات کیا ہے؟ دراصل یہ ایک منزل ہے جس کو عالم تحجر کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے۔ عالم تحجر چونکہ اولیاء کرام انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہوتے ہیں اور ان کو انبیاء کا فیض ملتا ہے، اور جس نبی کے وہ امتی ہوں گے اس نبی کا فیضان سے ملے گا اور وہ ولایت ان کی چمکے گی۔ تو چونکہ اس امت کے اولیاء سید الانبیاء کی امتی ہیں تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فیض مل رہا ہے، ان کی کرامتیں، ان کی ولایتیں، یہ سب فیضان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو صابر پاک نے کلیل تو جلا دیا لیکن وہ گولر کی شاخ پکڑے ہوئے کھڑے رہے اور عالم تحجر میں تھے، مشاہدہ یار میں تھے۔ مجھ سے کسی نے کہا سید صاحب صرف چلانے سے تو کام نہیں چلے گا۔ لوگ ہمت کرتے ہیں نا مجھے کہنے کی، کیونکہ میرے اندر نرمی ہے، ہمت کرتے ہیں، میں سن لیتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ آپ کی نہیں سنوں، اور آپ میرے لیے بہت عزیز ہیں۔ پھر آپ چاہیں جس ڈھنگ سے کہیں، آپ چاہیں کہ چلانے سے تو کام نہیں چلے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ صابر پاک نے 12 سال تک کے گلر کی شاخ پکڑ کے کھڑے رہے، اور نماز کب پڑھی؟ 12 سال تک نماز چھوڑ دی۔ اتنا بڑا الزام صابر پاک پہ۔ میں نے کہا میرے عزیز، میں نے تو یہ گڑا نہیں ہے نا، میں نے تو پڑھا ہے، میں نے گڑا تو نہیں ہے نا، میں نے پڑھا ہے اس کو، اور میری ذمہ داری ہے جو پڑھوں وہ کہہ دوں، چھپا تو سکتا نہیں۔ اس لیے کہ آپ سے پھر کبھی کبھی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہتے، رہنا بھی آپ کے درمیان ہے نا، اس لیے کہ بول کر چلے تو نہیں جانا ہے نا، جو دل میں آئے اٹھ پٹانگ بول کر جا تو نہیں سکتا، رہنا تو یہی ہے۔ میرا محلہ پتہ ہے، میرا گھر پتہ ہے، سب تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ پکڑتے ہیں نا، اور پھر واٹس ایپ تو پھر چھوڑتا نہیں ہے نا۔ واٹس ایپ کا دور ہے، جب آپ سب جگہ سے چھٹ جاتے تو آپ کہتے ہیں، آپ میسج کرتے ہیں 12 سال تک کی نماز نہیں پڑھی، اور پھر ولی کیسے ہو گئے؟ کہ اللہ کے بندے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ عبادت اس طرح کی جاتی ہے، ایسے عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت نہ ہو تو خدا تجھے دیکھ رہا ہے، خدا تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اور عبادت کس پر ہے؟ جس کے ہوش سلامت ہو، جس کے ہوش سلامت ہو، نماز اسی پہ فرض ہے۔ جو ہوش میں نہ ہو اس پہ نماز ہی فرض نہیں ہے۔ ہوش میں نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جب جلوہ یار بے نقاب ہوتا ہے، حضرت جگر مراد آبادی مجھے یاد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا۔ جگر مراد آبادی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، آ گئی کان میں، کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش نہیں۔ تو وہاں ہوش نہیں تھا کیونکہ جلوہ یار بے نقاب تھا، اب جلوہ یار بے نقاب ہے، مشاہدہ یار ہے، اب اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 12 سال نماز قضا ترک کرنے والے کا صابر پہ فتویٰ لگانے والوں، اس سے بڑی بھی کوئی نماز ہے کہ جلوہ یار تک رہے ہوں اور پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو، پھر خود کو ہوش ہی نہیں ہو۔ 12 سال تک کے گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے رہے، اور بابا فرید اسی فکر میں رہتے تھے یہ تحجر ختم کب ہوگا، کہتے نہیں تھے۔ پاک پٹن میں بیٹھ کر کے کلیئر کے حالات جانتے ہیں، پیر وہی ہوتا ہے، پیر وہی ہوتا ہے جو روشن ضمیر ہوتا ہے۔ پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیئر کے حالات جانتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک خوبصورت جوان جو ٹرکی تھا، ترکی نسل تھا، نسل کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے تو ٹرکی تھا، ترکی تھا، لیکن اس کا نسب حضور علیہ السلام سے ملتا تھا، یعنی وہ صحیح النسب سید بھی تھے۔ وہ جوان آئے
اور آنے کے بعد بابا فرید سے کہا حضور مجھے مرید کریں آپ، میں مرید ہونا چاہتا ہوں، میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ سے۔ حضرت بابا فرید نے مرید نہیں کیا ان کو، اور آنکھ میں آنسو آئے تو فرمایا کہ میرا لال صابر کلیئر میں گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا ہے اور اس کو 12 سال ہو گئے، کون ایسا بندہ ہے جو اس کو بٹھا سکتا ہے؟ اور صابر پاک کی اتنی تعریف کی کہ وہ ٹرکی النسل اور صحیح النسب سید جس کو دنیا حضرت سید شمس الدین ترک پانی پتی کہتی ہے، سبحان اللہ، ابھی وہ جوانی میں تھے، انہوں نے جب ذکر صابر سنا، ظاہر سی بات ہے جب مجھ سے آپ ذکر صابر پاک سنتے ہیں تو پھر کلیئر شریف کے چکر لگانے لگتے ہیں، وہاں سے فون کرتے ہیں صاحب اس سال تقریر سنی تھی نا، کلیئر شریف میں ہوں، آپ کا سلام پیش کروں۔ اور یہ تقریریں جب دنیا بھر میں جاتی ہیں تو وہاں سے بھی لوگ پہنچتے ہیں، اور اس میں اپنا کوئی کمال نہیں، ہم تو نوکری کرتے ہیں، تو غلامی کرتے ہیں، آقا کی نظر ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ، لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں، شوق ہے، ذوق ہے، اب پہلے سے پہنچتے ہیں، یہ کوئی تقریروں کا اثر نہیں ہے، یہ تو ان کا فیضان ہے، جو جسے چاہے کھینچ لیتے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم سے آپ سنتے ہیں تو اتنا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب حضرت بختیار کاکی کے لال فرید الدین مسعود گنج شکر نے صابر پاک کا تذکرہ کیا، اور وہ مرید بھی کیسا جس کی تعریف پیر کرتے کرتے رونے لگے، سبحان اللہ، پیر جس کا نام لے کر آنکھوں میں آنسو لائے، کہنے لگے کہ وہ میرا لال جو ہے وہ 12 سال سے کھڑا ہے، کوئی اس کو بٹھا سکتا ہے؟ تو اس صحیح النسب سید ترکی النسل حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا بابا صاحب اگر بات اتنی ہے تو میں اس کو بٹھا سکتا ہوں۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن کچھ نصیحتیں پہلے سن لو، تم کو جانا ہے علیم اللہ ابدال کے ساتھ۔ یہ ابدالیت جو ہے نا، ایک یہ ابدال جمع ہے، اصل چاہیے یہ بدل، اور یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے انسان کو، صوفیہ فرماتے ہیں وہ نفل نمازوں سے نہیں ملتا یا نفلی روزوں سے نہیں ملتا، یہ ابدال کا جو مرتبہ ملتا ہے اس میں جو چیزیں بیان کی صوفیہ نے، ایک تو یہ کہ وہ سب کے لیے دل صاف رکھے، ایک سبحان اللہ، کسی کو بلا عذر شرعی برا نہ کہے، لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں کے لیے نرم دل ہو۔ جب یہ صفات بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ابدال کے مرتبے تک پہنچتا ہے، اور جو ابدال کی منزل پر پہنچتا ہے تو پھر وہ منزل ہی جدا ہے، اس کا ذکر کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا علیم اللہ ابدال کے ساتھ تم نے جانا، اور سنو آگے نہیں جانا، پیچھے کھڑے رہنا، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے ہی بات کرنا، ٹھیک ہے حضور۔ بابا صاحب نے تیل دم کیا اور فرمایا کہ یہ تیل بھی ساتھ لے جاؤ، تمہیں کام آئے گا تیل۔ بابا فرید الدین علیہ رحمہ ان کو تیل دیتے ہیں اور علیم اللہ ابدال کے ساتھ روانہ کرتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد چلے اور اشراق سے پہلے پاک پٹن سے علیم اللہ ابدال کی برکت سے شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ چاشت کے سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ صابر پاک گولر کی شاخ پکڑ کر کھڑے ہیں، عالم تحجر میں، مشاہدہ حق میں، کسی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ 12 سال تک اگر انسان 12 گھنٹے کھڑے رہے نا تو اس سے پوچھو اس کے پیروں کی حالت کیا ہوتی ہے، 12 سال تک۔ اور یہ بات تو کلیئر کا چاند نامی کتاب، گلزار حقیقت گلزار صابری، تاریخ مشائخ چشت، سیر الاولیاء، سیر الاقطاب، یہ جو کتاب اولیاء کی زندگی پہ اس میں موجود ہے۔ مختلف الفاظ کے ہیر پھیر سے مفہوم یہی ہے، 12 سال تک کھڑے رہے۔ سوچو 12 سال تک، اچھا گولر کی شاخ پکڑ کر، گولر کی شاخ، یہ بھی یاد رکھیں آپ کوئی ڈنڈا پکڑ کر کے رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے، ڈنڈا پکڑ کر رات بھر کھڑے نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ پکڑیں گے تو ہاتھ درد کریں گے اور کھڑے ہوں گے تو پیر درد کریں گے۔ صابر پاک یوں بھی کھڑے ہو سکتے تھے، گولر پکڑ کے کیوں کھڑے رہے؟ بتا رہے ہیں کہ جو مشاہدہ یار میں آتا ہے پھر اس کے ہاتھوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کے پیروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کھڑے
حضرت شمس الدین ترک پانی پتی بہترین قاری تھے، ترکی تھے، قرآن بہترین پڑھنا جانتے تھے. آپ پیچھے کھڑے ہوئے اور آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی. پڑھنے کا وہ لب و لہجہ تھا. آپ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ صابر پاک کو قرآن سے کتنا پیار تھا، قرآن سے کتنی محبت تھی. اور اللہ کا کوئی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو قرآن سے دور ہو، قرآن کی تلاوت سے دور ہو. اللہ اکبر. قرآن وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا اور وہ الفاظ حضور کی زبان سے ادا ہوئے. اور اللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا جو الفاظ اللہ نے نازل کیے اور جو الفاظ حضور کی زبان سے جاری ہوئے وہ الفاظ ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں. تو ہماری زبان کتنی محترم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے فرشتے قرآن کی لذت لینے کے لیے اپنا منہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے منہ پہ رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے تلاوت شروع کی. پڑھتے رہے. حضرت صابر پاک اب تک مشاہدہ حق میں تھے. دیکھیے اب یہاں خاص طور پہ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں. جب مشاہدہ یار ہو رہا ہے تو اب اس سے ہوش میں لانے کے لیے حضرت ترک نے کلام یار کا سہارا لیا. سبحان اللہ. جلوہ یار سے گویا کہ اب اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے کلام یار کا سہارا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جلوہ یار سے اب اگر کوئی چیز واپس لا سکتی ہے تو وہ کلام یار ہی لا سکتا ہے. آپ نے تلاوت شروع کی اور تھوڑی دیر میں صابر پاک اپنی اصل حالت پر آ گئے. جب اصل حالت پر آ گئے تو فرمایا کون ہے؟ کتنی اچھی تو تلاوت قرآن کرتا ہے. بس جب اتنا کہا نا کہ کتنی اچھی تلاوت کرتا ہے تو انہوں نے تلاوت ہی بند کر دی. انہوں نے تلاوت قرآن روک دی. کرے پڑھتا کیوں نہیں؟ پڑھ. تو عرض کی حضور پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. کہ پڑھ. تو آپ نے عرض کی حضور پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہوتی. پھر فرمایا پڑھتا ہے اور پیچھے کھڑے ہو کر کے کیوں پڑھتا ہے؟ آ گیا. پیچھے کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آ گیا. تو آپ نے تلاوت شروع کی اور جب کہا آگے آ تو آپ آگے تشریف لائے اور پھر قرآن پڑھنا شروع کیا. اب پڑھا تو اور لذت بڑی، اور لذت بڑی. تھوڑی دیر پڑھا پھر بند کر دیا. اس لیے کہ جب کوئی بہت پیاسا ہو اس کو ایک گھونٹ پلا کر کے پانی ہٹا لیں تو پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے. تپش دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. کہا وہ کیوں رک گیا؟ کہا حضور میرے اندر کھڑے رہنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، اب میں کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا، مجھے بیٹھنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. طرز کی حضور آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ. آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شمس الدین بھی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جس سے سلسلے صابریاں چلا ہے. صابر پاک کا سلسلہ ترک پانی پتی کوئی معمولی ذات نہیں ہے. کہ آقا کھڑا رہے غلام بیٹھ جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اگر تلاوت سننا ہے آپ بھی بیٹھے میں بھی بیٹھتا ہوں. سبحان اللہ. جو صابر کسی سے نہیں بیٹھ سکتے تھے وہ قرآن کے نام پہ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن بیٹھے کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، تم مجھے بٹھاؤ. تم مجھے بٹھاؤ. تو صوفیاء کرام نے جو بالخصوص سلسلے صابریہ کے صوفیاء ہیں